موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ترک صدر طیب اردگان نے عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا اور آیا صوفیاء کی حیثیت کو بحال کرتے ہوئے مسجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ آیا صوفیاء سابق مشرقی آرتھوڈوکس گرجا گھر ہے جسے 1453 میں فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے خطیر مال صرف کر کے اسے مسیحیوں سے خریدا تھا۔ آیا صوفیاء ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے اور بلا شبہ دنیا کی عظیم تاریخی عمارتوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ عثمانی دور میں مسجد میں کئی تعمیراتی کام کیے گئے جن میں سب سے معروف 16ویں صدی کے مشہور ماہر تعمیرات سنان پاشا کی تعمیر ہے، جس میں نئے میناروں کی تنصیب بھی شامل تھی جو آج تک قائم ہیں۔ 19ویں صدی میں مسجد میں منبر تعمیر کیا گیا اور درمیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کی تختیاں نصب کی گئیں۔ اس کے خوبصورت گنبد کا قطر 31 میٹر ہے اور یہ 56 میٹر تک بلند ہے۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب ترکی سیکولر راہ پر گامزن ہوا تو اس تاریخی مسجد کو 1931 میں بند کر دیا گیا اور 4 سال کے عرصے کے بعد جب اس کو دوبارہ کھولا گیا تو ایک مسجد کے طور پر نہیں بلکہ ایک میوزیم کے طور پر کھولا گیا تھا۔ آیا صوفیاء ترکی میں دوسرا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میوزیم رہا ہے۔ یہاں لوگوں کی سالانہ آمد و رفت تقریباً 3.3 ملین ریکارڈ کی گئی ہے۔ 1616 عیسوی میں سلطان احمد شاہ مسجد جسے نیلی مسجد کہا جاتا ہے، نیلی مسجد کے بننے تک آیا صوفیاء مسجد کو استنبول کی مرکزی مسجد کی حیثیت حاصل تھی۔ ترکی کے مسلمانوں کے اصرار پر ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا تھا، تم نیلی مسجد کو نمازیوں سے بھر دو، میں آیا صوفیاء کو مسجد میں دوبارہ تبدیل کر دوں گا۔ تو ترک صدر نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا اور ترکی کی عدالت عالیہ نے آیا صوفیاء کی عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر دیا، جس کے بعد اب اس کے میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہونے لگی ہیں۔ اس وقت معاملہ یہ نہیں ہے کہ ترکی حکومت نے کسی چرچ کو تبدیل کر کے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا ہو، بلکہ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ایک مسجد جس میں 478 برس سے باقاعدہ نماز پڑھی جا رہی تھی، 1935 میں اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور یہ مسجد انصاف کی منتظر تھی۔ عدالت عالیہ نے اس کی سابقہ مسجد کی حیثیت کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا اور حکومت نے عدالت کے فیصلے کو نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے روز آیا صوفیاء میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے موقع پر ایک روح پرور نظارہ تھا اور ایک منظر نے تو پوری دنیا کو چونکا دیا۔ منظر یہ تھا کہ آیا صوفیاء میں امام صاحب نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار پکڑ کر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار سلطان محمد فاتح کی تھی جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا۔ محترم ناظرین، عام طور پر امام صاحب جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، لیکن امام صاحب نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی اور اسے ایک خاموش پیغام بھی کہا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، آیا صوفیاء میں 86 سال بعد اذان کی صدائیں بلند ہوئیں تو ملک بھر سے اسلام کی تڑپ رکھنے والے جوک در جوک کھنچے چلے آئے۔ نماز سے قبل ترک صدر نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور یہ ایک روح پرور ماحول تھا۔ ڈاکٹر علی نے تلوار تھام کر خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ خلافت عثمانیہ کی ایک روایت ہے اور فتح کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑی جو کہ دشمنوں کے لیے ایک پیغام ہے اور دوسری طرف اتحادیوں کے لیے باعث تقویت ہے۔ امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آیا صوفیاء کا عبادت کے لیے کھولا جانا مسجد اقصی سمیت تمام مساجد اور مسلمانوں کے لیے آب حیات ہے، اور یہ بھی کہا کہ آیا صوفیاء کے دروازے دوسری مساجد کی طرح تمام بنی نوع انسان کے لیے کھلے رہیں گے۔ خطبہ جمعہ کے دوران تمام امت کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعائیں کی گئیں اور یہ ایک روح پرور ماحول تھا۔ ناظرین کرام، نماز جمعہ میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے میں آئی۔ آیا صوفیاء میں 86 سال بعد نماز کی ادائیگی پر نمازی اشکبار ہو گئے اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ نماز جمعہ کے بعد ترک صدر نے فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کی قبر پر حاضری دی اور دعا کی۔ ناظرین کرام، آج جہاں ایک طرف لبرل طبقہ
طیب اردگان کی شدید مخالفت کر رہا ہے، وہاں دیگر ممالک کی طرف سے بھی دھمکی امیز بیانات اور نفرت انگیز الفاظ سننے کو مل رہے ہیں، جن کے بعد یہ اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں کہ مستقبل قریب میں طیب اردگان صاحب کسی بڑی سازش کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہی وقت ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ ترکی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو اور ہر مشکل میں طیب اردگان کا ساتھ دے۔ آج صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ جہاں ایک طرف ترک حکومت اسلام کی جڑیں مضبوط کرنے کی خاطر تگ و دو کر رہی ہے، وہاں چاروں طرف منافقتیں اور سازشیں بھی اپنے عروج پر ہیں۔ تو دوستو، اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو بھی ایسے وقت میں حق کا ساتھ دے گا وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا اور حقیقت میں وہی ایک سچا مسلمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کا ساتھ دینے اور باطل کو نیست و نابود کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ مزید ایسی مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی مفید اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔